بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس لیول آج کا ہمارا عنوان ہے خطاب با جوانان اسلام۔ اس کے پہلے 5 شعر ہم دیکھ چکے ہیں، آج ہم 6واں شعر اس کا دیکھیں گے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ تخیل خیالات فضول تر ہے، بلند ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اگر میں چاہوں تو تیرے آباء و اجداد کی عظمت کو تیری آنکھوں پر آشکار کر سکتا ہوں، مگر یہ تیرے فہم و ادراک کی حد سے بھلا تر ہے۔ اقبال یہاں پہ مسلمانوں سے مخاطب ہے، خاص طور پر نسل نو سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تیرے اسلاف کے سارے کارنامے جو ہیں وہ بیان کر دوں، ان کی عظمت کے، ان کی بلندی کے کارنامے جو ہیں جو انہوں نے چھوڑے ہیں وہ سارے کے سارے میں بیان کر سکتا ہوں۔ میری شاعری میں، میرے قلم میں اتنا زور ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تیرے تخیل میں نہیں ہے، تیرے خیالات سے جو ہے وہ بلند تر ہے، تیری سمجھ سے بالا تر ہے، تیرے ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو غلامی کا شکار ہو گیا ہے، اپنے ذہن کو جو ہے وہ وسیع کر اپنے اسلاف کے کارناموں پر نظر دوڑا۔ تیرے اسلاف نے کیا کیا ہے کہ تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گیا ہے، ان سے باہر نکل، ان سے باہر نکل کر سوچ۔ چاہوں تو میں خود لکھ سکتا ہوں، میری شاعری میں اتنی تاثیر ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں تیرے خیال میں نہیں آئے گا، تیرے ذہن میں نہیں آئے گے، میرے الفاظ جو ہے وہ تو سمجھنے سے قاصر ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ شعر نمبر 7 دیکھیں۔ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آباء و اجداد، نسبت، تعلق، گفتار، بات چیت کرنا، کردار، عمل، ثابت، رکا ہوا، ٹھہرا ہوا، سیارہ، متحرک۔ مفہوم: اے نوجوان مسلم، تجھے اپنے آباء و اجداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو باتیں بنانا جانتا ہے، وہ عمل کرتے تھے، تو ایک جگہ رکا ہوا ہے، وہ متحرک تھے کہ سفر جو ہے وہ وسیلۃ الظفر، سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اقبال کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے مسلمان جو ہمارے اسلاف سے، ان سے تیرا جو ہے وہ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں وہ کہتے ہیں کہ تو باتیں بنانا جانتا ہے، ہوائی کالے جو ہے وہ بناتا ہے، یہ تیرا مشغلہ ہے، ریت کے گروندے بنانا جو ہے وہ تو خوب جانتا ہے، باتیں کرتا ہے، خیالات بناتا ہے، وہ ایک سوچ تک ہے، لیکن وہ کہتا ہے عمل نہیں کرتا، عمل جو ہے وہ ندارت ہے۔ اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو کہ کوئی آئے گا کام کر کے چلے جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا کہ آج کے مسلمانوں پر جو موت طاری ہے وہ ایک جگہ رک گیا ہے، حرکت نہیں کرتا، اس قدر نازک ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو ہے وہ تھک جاتا ہے، کہ اسلاف تو تمہارے ایسے نہیں تھے کہ ان کی طرف دیکھ، جو موت تجھ پہ طاری ہو گیا ہے اس کو ختم کر دے، تو ہی تو جو ہے وہ کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر سکتا ہے۔ اقبال پھر کہتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گنوا دی، کھو دی، اسلاف بزرگوں سے میراث ترکے میں جو چھوڑ کے گئے تھے، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ثریا آسمان پر چھوٹے چھوٹے ستاروں کا جھرمٹ جو آسمان پر بہت بلند نظر آتا ہے، آسمان نے زمین پر پھر ہم کو دے مارا۔ مفہوم اس کا دیکھیں کہ اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا دینی اور دنیاوی ترکہ ہم نے گنوا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم عروج سے ہٹ کر زوال کا شکار ہو گئی ہیں۔ جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں، ماضی کو بھول جاتی ہیں، وہ
ذلت کا شکار ہو جاتی ہیں، زوال ان کا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ جو قوم اپنے اسلاف کے عطا کردہ ضابطہ حیات اور دستور جو ہے وہ کھو بیٹھتی ہے، بزرگوں کے اخلاق کو ترک کر دیتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہی حال جو ہے وہ ہماری مسلمان قوم کا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کے زوال کی واحد وجہ جو ہے وہ آباء و اجداد کے طریقوں کو ترک کرنا ہے۔ ہم نے ان کے طریقوں کو جو ہے وہ اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے اندھا دھند جو ہے وہ مغرب کی پیروی کی ہے، اور ہم نے زندگی میں آسانیاں ڈھونڈی ہیں کہ آسان راستہ جو ہے وہ مل جائے، آسانی کا ہمیں کام نہ کرنے پڑے، غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، بزرگوں کی بتائے ہوئے طور طریقے ہم نے چھوڑ دیے، قرآن و سنت کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، سائنسی علوم، علم و فلسفہ کی حفاظت نہ کر سکے ہم، تو پھر کیا ہوا کہ ہم پستی کا شکار ہو گئے، ہم گر گئے۔ تو مسلمان قوم کو اقبال یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے، ہم نے جو شکست کھائی ہے وہ کہاں سے کھائی ہے، وجہ ہماری گرنے کی، پستی کی، زوال کی وجہ کیا ہے، وہ بتانے کی اقبال نے کوشش کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات۔ شعر نمبر 9 دیکھیں، حکومت کا تو رونا کیا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ آئین مسلم کہتے ہیں تسلیم شدہ قانون کو، آئین مسلم ہے یہ، آئین مسلم تسلیم شدہ قانون کو چارہ علاج، کہ دنیا کا تسلیم شدہ سچا قانون جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ یہی ہے کہ عارضی شے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا تسلیم شدہ قانون ہے کہ حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، حکمرانی ہمیشہ نہیں رہتی، کہ ایک اگر حاکم ہے تو وہ محکوم ہو سکتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے، کہ آئین مسلم میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے، یہ ایک قانون ہے کہ آج جو ہے وہ ایک کی حکومت ہے، کل دوسرے کی حکومت ہے، ایک کو عروج ہے دوسرے کو زوال ہے، کبھی قومیں عروج پہ ہوتی ہیں تو کبھی زوال پہ ہوتی ہیں، تو یہ ایک آنی جانی ہے۔ لیکن اصل جو آئین ہے ہمارے وہ کیا ہے کہ غیرت، غیور، مسلمان غیرت مند تھے، مسلمان غیور تھے، مسلمانوں کے اپنے طور طریقے تھے، رہن سہن کا انداز تھا کہ اصل چیزیں مسلمانوں کی یہ ہونی چاہیے۔ اب نمرود کی جو تھی وہ حکومت دیکھ لیں کہ ایک مچھر نے اسے جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔ اب اسکندر اعظم نے دنیا کو فتح کیا، لیکن وہ کیا ہے، مرتے ہی اس کے جتنی بھی سلطنت تھی وہ ساری کی ساری ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے۔ مسلمانوں نے ایران و روم کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا۔ تو اس طرح جو حکومت ہے یہ ایک عارضی چیز ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اسی طرح بر صغیر پر مسلمانوں نے جو ہے وہ ہزاروں سال حکومت کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پستی کا شکار ہو گئی۔ پستی کی شکار ہونے کی وجہ بھی اقبال نے اس میں بتائی ہے کہ یہ تو کہ ایک آنے جانے والی چیز ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے کہ اصل مقصد ان کا کیا ہے۔ حکومت تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اخلاق، کردار، عمل، قرآن و سنت، ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شعر بتا سکے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آباء و اجداد، سپارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، 30 ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ اب اقبال کہتے ہیں اس میں
کہ جب اپنے بزرگوں کی کتابیں یورپ کے کتب خانے میں دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ علموں فلسفے کے حساب سے سب سے بلند و بالا تھے. ان کی کتابیں جو تھی وہ بہت اچھی تھی. جیسا انہوں نے لکھا ہے ان کے پاس علم تھا، کسی اور کے پاس تھا ہی نہیں. تو کیا ہے کہ اقبال نے 3 سال جو ہیں وہ باہر گزارے ہیں لندن میں 1905 سے 1908 تک. تو وہاں کی لائبریریوں میں جب اقبال نے دیکھا کہ یہاں کی لائبریریوں میں جتنے بھی علم پڑا ہے وہ سارا کا سارا مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے علم سے جو ہے وہ بھری پڑی ہیں. یہ مسلمانوں کے علم کو چرایا گیا، کتابیں ان کی چرائی گئی. زیادہ تر کب چرائی گئی؟ جب صلیبی جنگیں ہوئی. جب صلیبی جنگیں ہوئی تو عیسائیوں نے کیا کیا، کتب خانے جو تھے وہ کتابیں لے گئے، اپنے ساتھ لے گئے. وہاں جا کے جو ہے وہ انہوں نے ان کا مطالعہ کیا، ان کو اپنی زبان میں جو ہے وہ ترجمے کیے. کہ ہلاکو خاں کے حملے بغداد نے مسلمانوں کے علمی اثاثے کو بہت نقصان پہنچایا. کہ 20 لاکھ کتب کی سیاہی سے دجلہ کا پانی جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے. کہ دجلہ میں انہوں نے کتابیں جو ہیں وہ گرا دی. اس کے بارے میں مزید کہا جاتا ہے کہ لیکن آج یہ تمام اثاثے اہل مغرب نے لوٹ لیے ہیں. یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے تھے اور آج اہل مغرب کے پاس چلے گئے ہیں. سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد جو ہے شہید ہو گئے تھے. ان کی شہید ہونے کی وجہ سے نجی اور سرکاری کتب خانوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، مسلمانوں کا سارا علم لوٹ لیا. اصل میں تو علم ہی ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے جو سارا کا سارا یورپ کے پاس چلا گیا. اقبال کہتے ہیں کہ یہی ان کی ترقی کا راز ہے، اسی سے وہ استفادہ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. 6 نمبر 11 دیکھیں. خنی روزے سیاہ پیرے کنان راہ تماشائے کن کہ نور دیدہ اش روشن کن چشمے زلیخا را. یہ شعر جو ہے وہ غنی کا ہے، اقبال نے اپنی نظم میں شامل کیا ہے. روزے سیاہ تاریخ دن کو کہتے ہیں. پیرے کنان بوڑھا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام. راہ تماشا کن نظارہ کر دیکھنا تماشا. دیدہ اش اس کی آنکھوں کی روشن کن روشن کیا. چشمے زلیخا را زلیخا کی آنکھ کا. تو یہاں پہ مفہوم اس کا پہلے دیکھیں. غنی سرا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تو ملاحظہ ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تو دیکھیں کہ ان کی آنکھوں کا نور زلیخا کے نور کا تارا جو ہے وہ بن گیا ہے. یہاں پہ جو یوسف ہے یہ تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے. ویسے پیرے کنان سے مراد جو ہے یہاں پہ اقبال نے لیا ہے وہ عصر حاضر کے مسلمان ہیں جن کا ادبی اثاثہ تلف ہو چکا ہے. نور دیدہ سے مراد مسلمانوں کے بیش بہا علمی اثاثے ہیں. زلیخا کا مطلب یورپ ہے. اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بدقسمتی ملافتہ ہو کہ ان کے علمی اور ادبی اثاثے یورپ اقوام نے لوٹ لیے ہیں اور یورپ جو ہے وہ عروج تک پہنچ گیا ہے. اس سے کہیں بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہے بلکہ اثاثے انہوں نے اپنے نام کر لیے ہیں. تو یہاں پہ وہ مختلف سائنسدانوں کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے کہ مسلمان ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان ہی سائنسدان تھے جو عروج پر تھے، لیکن آج ساری کی ساری ترقی دیکھیں ان کے ہاتھوں چلے گئی ہے. شاخ ہر نخ ہے حیران و تہی دست کھڑی، باغ کو لوٹ کے سیر کو آنے والے. بہت خوبصورت شعر لکھا. آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو گیا. آپ نے اس کے مفہوم کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے. حوالہ جاتی اشعار اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. اللہ حافظ.